محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على چیف گیسٹ علامہ الیاس ستاری صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. وہ ہم سے گزارش کریں گے وہ کچھ اسلامک ٹاپک پر کچھ بات کرنا چاہیں گے. بیٹھ کے ہی کر لیتے تھوڑا سا. ہاں اعوذ باللہ من یہ کیسا ایسے ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی المرسلین انشاءاللہ ماشاءاللہ. آج کا میچ بہت زیادہ انٹرسٹنگ تھا. کیا بولتا ہے نائٹ ٹی20 اور شاہد افریدی 11. ماشاءاللہ بہت اچھا آپ لوگوں کا ون تھا. خاص کر کے لاسٹ 3 اوورز تو بہت ہی انٹرسٹنگ ہو گیا تھا. اور جو راک بلاسٹ ٹیم ہے اس کا بھی پرفارمنس بہت اچھا تھا. بہت بعد میں پتہ چلا کہ کون جیت رہا اور کون ہار رہا ہے. تو یہ اصل میں ہوا اس لیے ہے کہ آج میرا بھی برتھ ڈے ہے. آج تو آج میں ماشاءاللہ سے 81 سال کا ہوا ہوں. آخری اوور آپ سے کروانا چاہیے تھا. ہمارے پاس 82 سال کے واقعی 82 ہے. اچھا تو میں 83 سال کا ہوا ہوں گا شاید. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں بہت انجوائے کیا اور اس کو میں اپنا برتھ ڈے پریزنٹ سمجھ کے انجوائے کیا کہ بہت مزہ آ رہا تھا. اور اس ایج میں ایک انگریز کا برتھ ڈے ہو رہا تھا تو اس نے بہت اچھا سینٹنس بولا تھا. یہ تقریباً 70 سال پہلے کا بات ہے. اس نے بولا تھا I am at an age when the candles cost more than the cake. ہاں کینڈل کا قیمت کیک سے زیادہ ہوتا ہے. تو آج کا گیم یہ یاد بھی رہے گا انشاءاللہ. تو آپ کے خدمت میں ایک ایسا مضمون سنا رہا ہوں. یہ 1986 میں تقریباً لکھا تھا. تو آپ لوگ میں سے بہت کم ایسے ہوں گے جو پیدا ہوئے ہوں اس وقت. میجورٹی تو اس وقت پیدا نہیں تھا. تو اس مضمون کا خاص بات یہ ہے کہ کبھی قرآن شریف جلانے کا سنتے ہیں, کبھی چرچ جلانے کا سنتے ہیں. تو جو قرآن شریف جلاتا ہے وہ اس لیے جلاتا ہے کہ وہ اس کو شیطان کا کلام سمجھتا ہے. اگر اس کے دل میں 1% بھی ایمان ہوتا, شک بھی ہوتا کہ شاید یہ اللہ کا کلام ہو سکتا ہے, تو جلانے کا کبھی ضرورت نہیں کرتا. تو آج جو مضمون آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ اللہ کا مضمون ہے. اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, جو کہ پہلے سے یہ لکھا ہوا ہے. بس خوش قسمتی یہ ہے کہ میرے کو ملا, بس اس سے زیادہ میرا اس میں دخل نہیں ہے. تو اللہ کا فضل ہے کہ وہ پوائنٹ یہ ہے, اس سے تورات اور قرآن کا کنیکشن ثابت ہوتا ہے. تورات اور قرآن کا کنیکشن یہ ہے کہ قرآن شریف میں ہے کہ فرعون بچوں کو قتل کرتا تھا جس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. تو ان کی ماں نے اس کو 3 مہینہ چھپا کر رکھا, لیکن بعد میں پھر چھپانا مشکل ہوا تو ایک صندوق ٹائپ کے اس میں واٹر پروف کر کے دریا نیل میں چھوڑ دیں. اور وہ بہتے بہتے گیا تو فرعون کی بیٹی نہا رہی تھی دریا نیل میں. تو وہ اپنے لونڈیوں کو بولی کہ اس باسکٹ کو لے آؤ. اس کو دیکھی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پر میں اپنا محبت ڈالا تھا. وہ سورہ طٰہٰ میں آتا ہے وَأَلْقَيْتُ إِلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَيْنِي. تو وہ اس کے جب فرعون کی بیٹی دیکھی تو اس کے بھی دل میں محبت آ گیا کہ بہت خوبصورت بچہ ہے. تو اس کو محل میں لے گئے اور ان کو وہیں پلے, اور جب جوان ہو گئے
تو ایک دفعہ ایک بنی اسرائیل کا بندہ اور ایک مصری یعنی فرعون کے قوم کا، دونوں کا لڑائی ہو رہا تھا، تو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا، یہ ادھر گئے، ایک گھونسا لگایا مصری کو، تو چونکہ نبی کا گھونسا تھا تو وہ فوت ہو گیا، اور پھر ادھر میں منصوبہ بن رہا تھا کہ ان کو قتل کیے ہیں مصری کو، تو ان کو بھی قتل ہونا چاہیے، تو ان کو ایک جانے والا بندہ تھا، وہ بولا آپ یہاں سے بھاگ جائیے، تو وہ ادھر سے مدین بھاگ گئے، وہاں شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا مدد کیے، لمبا کہانی، تو پھر ان کا ایک بیٹی سے شادی ہو گیا، پھر کافی برسوں وہاں پر ہی گزارے، اور پھر جب واپس جا رہے تھے تو ان کو آرڈر ہوا کہ جو تم کو قتل کرنے مانگ رہا تھا وہ اب مر گیا ہے، تو اب تم جاؤ اور وہاں تبلیغ کرو فرعون کے پاس میں، تو وہ جاتے ہیں، جادوگروں سے مقابلہ ہوتا ہے، اور 10 قسم کا لعنت وانت آتا ہے، تو فرعون فائنلی ان کو اجازت دیتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ جاؤ، تو جب بنی اسرائیل کے ساتھ جاتے ہیں تو بحر احمر تک پہنچتے ہیں، تو وہ سمندر سامنے رہتا ہے، پیچھے سے فرعون آتا ہے پیچھا کرتے ہوئے، تو یہ سب گھبرا جاتے ہیں، لیکن وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت سمندر کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتا ہے، پانی کی 2 دیواروں کے درمیان خشک راستہ بن جاتا ہے، جس سے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ اس پر چلے جاتے ہیں۔ فرعون اپنے 600 لشکر کے ساتھ جاتا ہے، پیچھا کرتا ہے، جب وہ بیچ میں آ جاتا ہے لشکر کے ساتھ، تو وہ سمندر کے 2 دیوار جو تھے پانی کے، وہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ اپنے لشکر کے ساتھ ڈوب جاتا ہے، کوئی بھی نہیں بچتا ادھر میں، سارے کے سارے ڈوب جاتے ہیں۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام اس وقت طرف چلے جاتے ہیں، تو یہ فرعون جب ڈوب رہا تھا ایمان لایا، تو اللہ نے بولا کہ ہم تمہارا لاش آج محفوظ کریں گے اور آنے والے نسلوں کے لیے نشانی بنے گا۔ تو اب یہ فرعون کے ڈوبنے کے 2000 سال بعد قرآن نے بتایا کہ اس کو محفوظ کیا گیا ہے، کسی کو نہیں پتا تھا دنیا میں کہ محفوظ ہے، اور اللہ کا کلام ہے 1300 سال بعد مصر میں دریافت ہوا لاش۔ تو جب لاش دریافت کیے تو بہت خوش ہوئے کہ ہم نے اتنا پرانا لاش دریافت کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کرتا تھا، لیکن جب پتہ چلا کہ قرآن میں اس کا پیشن کوئی پہلے سے ہے، تو وہ جو خوشی تھا وہ مایوسی میں تبدیل ہو رہا تھا۔ تو اس کے بعد پھر لمبا کہانی، لیکن میرے کو ایک بہت خوبصورت پوائنٹ ملا کہ اس میں صرف قرآن کا کامیابی نہیں ہے بلکہ تورات کا بھی کامیابی ہے۔ تورات کا کامیابی یہ ہے کہ فرعون کے ڈوبنے کے 400 سال قبل یوسف علیہ السلام 110 سال کی عمر میں فوت ہو رہے تھے، انہوں نے وصیت کیا اپنے بھائیوں سے کہ میرا لاش محفوظ رکھو، اور جب تم کو نجات ملے گا مصر سے جاؤ گے تو میرا لاش ساتھ لے جانا۔ 400 سال پہلے، 400 سال بعد پھر وہ سمندر ڈیوائڈ ہوا، تو اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام لے جا رہے تھے تو یوسف علیہ السلام کا تابوت کو بھی کاندھا دے کے لے گئے، جیسا ادھر وہ اس میں ہے بھی، اس میں آپ کو کتاب سے بھی دیں گے۔ تو تورات میں ایک ہی لاش کا ذکر ہے جو محفوظ کیا گیا لمبے عرصے کے لیے، اور وہ یوسف علیہ السلام کا ہے جو ادھر سے گزرا اسی دن، اسی وقت اور اسی جگہ، 400 سال بعد والا کہانی کہ فرعون ڈوبا، اس کا لاش بھی محفوظ ہونے کا قرآن میں ذکر آیا۔ تو قرآن میں ایک ہی لاش موجود ہے لمبے عرصے کے لیے، وہ ہے فرعون کا، اور تورات میں یوسف علیہ السلام کا لمبے عرصے کے لیے۔ دونوں میں 400 سال کا فرق ہے، لیکن ایک ہی دن، ایک ہی وقت، ایک ہی جگہ دونوں موجود تھے، جس سے ثابت ہوا کہ تورات اور قرآن جو ہے یہ دونوں ایک ہی اللہ کی طرف سے کتابیں ہیں۔ تو جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے وہ تورات کا احترام کرے، اور جو تورات پر ایمان رکھتا ہے وہ قرآن کا بھی احترام کرے۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس کو فیس بک میں نے ڈالا تھا تو 10 کروڑ سے زیادہ ریچ ہو گیا، 4 لاکھ سے زیادہ لائکس آ گیا، اور 14,000 لوگوں نے اس کو شیئر کیا۔ اور مزے کا بات یہ ہے کہ ہندو، کرسچن اور مسلم تینوں اس کو لائک کر رہے ہیں اور اچھا اچھا کمنٹ دے رہے ہیں، دل کا نشان بنا رہے ہیں۔ تو یہ لکھ کے تو بہت 37 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے، لیکن ہر چیز کا ٹائم ہوتا، خاص کر کے اللہ کا، جیسے یوسف علیہ السلام وصیت کے 400 سال بعد وہ ٹائم آیا۔ تو اس کے ساتھ آپ لوگوں کا آج کافی لیٹ ہو گیا، پوائنٹس بہت اچھے اچھے تھے، لیکن مظہر بھائی کا شکریہ ہے کہ انہوں نے دعوت دیا اور یہ موقع ملا آپ لوگوں کو سنانے کا۔ اور اس کے ساتھ ختم کرتے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ سب کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ چلے، بہت بہت شکریہ۔ یہ ہے ہمارے چیف گیسٹ علامہ الیاس ستاری صاحب، ان کے لیے ایک سوینئر ہے۔ سب سے پہلے علامہ صاحب آئیں گے۔
ما شاء الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرام. مولاي صل